मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जलील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। शो का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगी, बल्कि अपने तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, क्योंकि आज उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मुकर्रर कर दिया गया है। उनकी तकर्री का इतलाक़ फौरी तौर पर हो चुका है और वो एजाज़ी तौर पर इस ओहदे पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सियासी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। नवाज शरीफ पिछले 9 माह से लंदन में ज़ेर इलाज हैं और आजकल सियासत में खासे मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। आज वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वापस लाने का अहम फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा और FIA को टास्क सौंप दिया है कि वो अदालती अहकामात की रोशनी में बरतानवी हुकूमत से रब्ता करें और साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के लिए इक़दामात उठाएं। वज़ीर आज़म ने सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल काबीना कमेटी भी बनाई है जो अपोजिशन की तहरीक और दीगर सियासी मामलात देखेगी। उधर लीगी रहनुमा मरीम नवाज ने 2 टोक अल्फाज में बताया है कि नवाज शरीफ कोरोना के बाद इलाज मुकम्मल करवा कर ही वापस आएंगे। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जो फैसला किया है गवर्नमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ। वैसे आपका टेक ये है कि जब वो चाहेंगे वापस आएंगे, लेकिन आपके ख्याल में नवाज शरीफ को वतन वापस कैसे ला सकती है गवर्नमेंट? नहीं, ये फैसला बड़ा अच्छा किया है कि एक और ख़त लिखना है। देखिए ना, कुछ ख़त एक तरफा होते हैं, जो महबूब को लिखे जाते हैं उसका जवाब नहीं आया करता। तो ये उसी तरह का एक ख़त है, एक पहले गया था, एक और चला जाएगा। को 2-4 और लिखने हैं, अगर इनका मूड बने तो वो भी लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को ये नहीं ला सकते, ये इन्हें भी पता है, लेकिन आपकी और मेरी कंजम्पशन के लिए ज़ाहिर है इतना तो पापड़ बेलने पड़ते हैं ताकि ये महसूस ना हो कि जी हम बिल्कुल भूल गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से। बरतानिया से किसको वापस लाया जा सका है? मैं कई बार मिसालें दे चुका हूँ, वहाँ बहुत छोटे छोटे वो लोग पड़े हुए हैं जिनको अब तक लाया जा चुका होता। अगर नवाज शरीफ तो खैर ज़ाहिर है बहुत बड़े आदमी हैं उस हिसाब से, और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस को इस तरह लाना कि जबकि आपका कोई मुआहदा भी ना हो, आप बिल्कुल नहीं ला सकते। हाँ, ये आप सुनती रहेंगी और एक इजलास हो जाएगा, फिर नवाज शरीफ साहब कुछ फरमाएंगे, फिर एक इजलास हो जाएगा। ये वापस तो नहीं ला सकते नवाज शरीफ साहब को, इन्हें कुछ और ऑप्शंस पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि असल मसला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने बोलना शुरू कर दिया और ज़ाहिर है मरियम कल बता चुकी हैं कि वो वहाँ से लीड भी करेंगे उसको PMLN को। तो लीड तो खैर वो पहले भी कर रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब के जेल जाने के बाद ज़ाहिर है वो जो ग्रुप है नवाज शरीफ साहब का वो और ज़्यादा खुल के सामने आएगा। तो इसलिए मुश्किलात जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के खुद के लिए भी मुश्किलात और उनकी पार्टी के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि वो जिस तरह की गुफ्तगू करना शुरू हो गए अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि उनकी फेवर में। जी आमिर इलियास राना साहब। हो चुके, आपने कहा कि जी मुबारकबाद दी अशरफी साहब को। मैंने जब उनसे रब्ता किया कि जनाब के तो ये अहकामात जारी हो चुके हैं, कि नहीं वेट करें, मुझे तो पता ही नहीं है। अब वो पता नहीं कसरे नफसी से काम ले रहे थे या नफसा नफसी में थे, मुझे समझ नहीं आई कि इतने विजिट्स वो प्राइम मिनिस्टर के जाके मुलाकातें वो कर चुके हुए हैं, तो जाहिर है उनको पता होना चाहिए। या फिर ये प्राइम मिनिस्टर की आला ज़र्फी है, और उसमें भी मैंने लिखा कि कमाल का फैसला, और ये बड़ा कमाल है प्राइम मिनिस्टर का कि जिसको लगा रहे हैं उसे पता ही नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब आएंगे किसी दिन, हम पूछ लेंगे। हो सकता है वादा कुछ राना साहब और हुआ हो ना, पता नहीं था। ये भी मुमकिन है वादा कुछ और हुआ हो, लगा कुछ और दिया गया, और साथ एजाजी तौर पे कहा है, तो ना एजाजिया है ना कुछ है। वैसे अब मामलात इसी तरह के चल रहे हैं कि मजहबी अमूर के वजीर के ऊपर होंगे ताहिर अशरफी साहब, मीडिया के अमूर की कमेटी के सरबराह हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब आज हो गए हैं मीडिया की कमेटी के सरबराह। तो शिबली फराज साहब क्या बेचेंगे, शहबाज गिल साहब क्या बेचेंगे? मतलब ये एक सीनियर वज़रा की कमेटी बन गई है जो सियासी उमूर देखेगी, और शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक MNAs को देखेंगे। तो ये सब अब एक दूसरे को देखेंगे
کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ان کی کارکردگی کا امتحان اگر اپوزیشن لینا شروع کرے گی، اپوزیشن کا تو امتحان گورنمنٹ لے رہی ہے نا، اور رگڑا دے رہی ہے، اور ان کو رگڑا آنا بھی چاہیے کہ جب آپ نے حالات ٹھیک نہیں کیے تھے، آپ لاز ٹھیک نہیں کر کے گئے تو آپ بھگتیں، وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے۔ لیکن اب جب حزب اختلاف کہہ رہی ہے کہ ہم اکتوبر میں پہلا جلسہ کوئٹہ میں کرنے جا رہے ہیں اور پھر کریں گے جلسے اور کویسچنز کریں گے، تو پھر جیسے ہمارے بھائی عامر صاحب بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس ہمارے پینل میں بھی، تو ایم این ایز کو کون کیسے مطمئن کر سکتا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بتا دیں گے۔ تو یہ جو سب کو ایک دوسرے کو مطمئن کرنے میں لگے ہیں، اور حزب اختلاف کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ ان کے اوپر ظاہر ہے ایک جلسہ ہوگا، 6-7 وزراء ایک دم پریس کانفرنس کریں گے، پھر جیسے کل شیخ صاحب نے اکیلے پریس کانفرنس 9:15 بجے کی، اور اس کو تعبیر کیا گیا کہ یہ سارے فارغ تھے جو دن میں 3-3 4-4 دفعہ کر کے گئے، اب یہ بھاری ہو گئے سب پہ پریس کانفرنس کر کے۔ تو نواز شریف والی بات جو ہے نا، نواز شریف بولیں گے، بولتے رہیں گے، اب چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا نا، تو یہ لانے والی کہانی مطلب یہ اپنی نا وہ خام خواہ بےزتی کرائیں گے یہ اعلانات کر کے، کیونکہ یہ ایک لیٹر نہیں لا سکتے وہاں سے کوئی جواب میں، وہ جواب بھی نہیں دیتی برطانوی گورنمنٹ تو اس طرح کے خطوط کا، وہ اپنے ہی سسٹم میں چلتے ہیں، وہ کہیں گے اچھا جی ہم دیکھیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، ان کا ہوم آفس کرے گا، کیا کرے گا، اور یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ان کا کیس وہاں رہنے کے لیے اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو جواز فراہم کرے گا کہ آپ ان کو ہم اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ نیب کے اوپر آپ کو پتا ہے یورپی یونین اور باقی لوگ یہاں تو ہمارے ترجمان ہمارے لیے پریس ریلیزیں جاری کر کے سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اعتراضات اٹھا چکے ہیں ہماری سپریم کورٹ کے علاوہ کہ نیب کس قسم کا کام کر رہا ہے، تو وہ کوئی نہیں مانتا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انداز میں احتساب کا کام کر رہے ہیں۔ جب دنیا مانتی نہیں ہے تو آپ کے لیٹر کو بھی کوئی نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، نواز شریف کو وطن واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کا ظاہرہ آپ بھی حصہ ہیں، اب اصولی فیصلہ کیا ہے جی گورنمنٹ نے کہ نواز شریف کو ہر حال میں واپس لانا ہے۔ ہم کو معلوم ہے ان کے لانے کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو کابینہ یہ خیال اچھا ہے، تو یہ آپ نے دل کو خوش رکھیں تو شاید اسی طرح سے ہو سکے۔ میں عامر الیاس رانا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے دل کی ترجمانی کی ہے، سبھی کے دل کی ترجمانی کی ہے، لیکن ایک بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگی کہ آپ سب کو عمران خان صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے اس بات پر کہ وہ منتخب اراکین کو جو کہ گھر گھر جا کر ووٹ مانگتے ہیں، گھر گھر جا کر کیمپین کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ غیر منتخب افراد کو اتنے آرام سے منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ ان کو آپ کو داد دینی پڑے گی کہ پوری اسمبلی چھوڑ کر ان کو سارے غیر منتخب لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے ان کا، یہ ایک نیا طرز حکومت انہوں نے ماشاءاللہ متعارف کرایا ہے، جس پر میں تو ان کو ہمیشہ مبارکباد دیتا ہوں، آج پھر مبارکباد دوں گا۔ ایک نیا انہوں نے ایک انداز متعارف کرایا ہے کہ ایک سابق مذہبی امور کا وزیر بھی ان کے پاس ہے جو جانتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ان کی بڑی بہت زبردست ان کی یہ مردم شناسی ہے۔ لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں لا سکتا تھا، یہ بالکل بھول جائیں۔ کنوکٹڈ آدمی ایک وہاں پر پہلے سے موجود ہے جس کو پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی پوری ریاست مجرم قرار دے چکی ہے، عدالتیں مجرم قرار دے چکی ہیں، حتیٰ کہ وہاں کا قانون، برطانوی قانون بھی اس کو مجرم قرار دے چکا ہے۔ جب یہ اس کو نہیں لا سکے تو نواز شریف صاحب تو وہاں پر فلیٹس کے مالک ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، عوام کو سچ بتائیں۔ یہ جھوٹ بول کر یہ اجلاس منعقد کر کے یہ بتانا کہ ہم نواز شریف کو واپس لے آئیں گے، یہ جھوٹ بولنا ہے۔ بالکل نواز شریف کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، اس طرح نواز شریف صاحب نہ واپس آئیں گے۔ ہاں اگر نہاری سری پائے وغیرہ ان کو دکھاتے ہوئے، کھلاتے ہوئے ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے تو شاید آ جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے نواز شریف کو واپس لانے کا۔ وہ بھی اب انہوں نے چھوڑ ہی دی ہوں گے بیماری کی حالت میں۔ پائے وہ کھاتے نہیں، فیصل حسین صاحب، پائے انہوں نے کبھی کھائے ہی نہیں۔ اچھا پائے کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فیصل حسین صاحب، اور نہاری، عامر بھائی نہاری کھائیے؟ نہیں، وہ شبد ایک شوق سے کھایا میں نے بات کہی ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں کہ پائے وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک۔ فیصل صاحب، کیا کھاتے ہیں؟ لیکن نہاری میں بہت اچھی بناتا ہوں۔ چلے فیصل صاحب، اب وطن واپس آئیں گے تو اندازہ ہوگا نا کیا کیا پائے نہیں کھائے تو کیا کیا نہاری کھاتے ہیں یا میں نے اسی لیے کہا ہے کہ وہ کھلاتے سب کچھ ہیں لیکن پائے کھاتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو واپس نہیں آ رہے، نہاری کسی اور کے لیے بنا لیں، ہم ہمارے لیے بنا لیں۔ سر بالکل بنا لیں۔ فیصل صاحب دیکھیں، یہ تو جو پہلے تو جو طاہر اشرفی صاحب کو آپ نے مبارکباد دی، اب جیسے عامر صاحب بتا رہے ہیں، میں نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا، جیسے عامر صاحب نے بتایا کہ ان کو اعزازی جو ہے وہ مشیر کا درجہ دیا، یہ بڑی ان کے ساتھ بے عزتی کی ہے، مطلب جو کہتے ہیں نا ٹکا کے بے عزتی کرنا، یہ تو ان کو بے عزتی ان کو لینا ہی نہیں چاہیے، چارجز واپس کرتے، انہوں نے اتنی محنت کی ہے پارٹی کے لیے، حکومت کے لیے،
اس پہ ان کو اعزازی طور پہ بنا دینا، یہ ان کی ساتھ جو ہے بڑی ان کی جو ہے سکی ہے. جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ اگر اس شعبے کے کمپیٹنٹ لوگ ہیں تو ان پہ تو عمران خان صاحب کی شاید نگاہ نہیں پڑتی. اب انہوں نے شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ میڈیا کمیٹی کا جو ہے وہ جیسے چیئرمین بنا دیا. اب یہ جس حکومت کی میڈیا کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں، وہ حکومت کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس حکومت کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، حکومت جو ہے وہ کس مزاج سے جو ہے اس حکومت کو جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے. تو اب یہ جو شیخ رشید صاحب ہو گئے یا ان کے دیگر ایڈوائزر ہیں، ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں بہت بات کرتے ہیں ان کا رویہ صحیح نہیں ہے. ان کا رویہ صحیح ہونے کا ایشو نہیں ہے، یہ وہ رویہ ہے جو عمران خان کو پسند ہے. تو وہ عمران خان بنیادی طور پہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ پارٹی کا یا حکومت کا میسج جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کا بھی مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ کیسے خوش کرنا، وہ اسی لب و لہجے سے جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں. اب آپ نے بنیادی سوال جو ہے آپ کا نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. دیکھیں اخلاقیات کا تقاضا تو یہ جو پاکستان میں اللہ کا شکر ہے، نواز شریف کو بھی اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. حکومت کو بھی اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اخلاقی طور پہ تو ان کو خود سے آ جانا چاہیے. حکومت میں تو یہ دم نہیں ہے. جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ اپوزیشن کی تحریک پہ جو ہے وہ نظر رکھے، تو ان کو چاہیے یہ کمیٹی اس بات پہ ان کی تحریک کے بجائے اس بات پہ نظر رکھے. نواز شریف صاحب جو بول رہے ہیں کسی کے کہنے پہ تو نہیں بول رہے، کہ نواز شریف کی اپوزیشن کی جو بھی پوری جو سیاست ہوئی ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں کی، کسی کے کہنے پر ہی کی ہے. تو عمران خان صاحب کو چاہیے زیادہ اس پہ فوکس کریں کہ کہیں اور سے تو ان کو یہ سگنل یا لائنیں نہیں مل رہی بولنے کے لیے، تو اس سے زیادہ بہتر ان کو جواب مل جائے گا. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف پاکستان پورا زور اب لگائے گی. ان کی کریڈیبلٹی کی بات ہے، اور اگر نواز شریف کو وہ برٹش گورنمنٹ سے ان کو یہ پورا کیس بناتے ہیں کہ اس طرح ان کو سزا ملی ہوئی ہے، اتنے عرصے کے لیے گئے تھے، جانے کا مقصد ٹریٹمنٹ تھا، فور سو مینی ایئرز از ناٹ گاٹ اینی ٹریٹمنٹ، اور پھر پاکستان کے اتنے پیسے کی بات ہے، اس لیے بھی ریکویسٹ ٹو دا گورنمنٹ ہو سکتا ہے ایز اے اسپیشل کیس اگر پرائم منسٹر کو زیادہ ایگزرٹ کرے میں بھی لیں، اور اگر لے آتے ہیں اٹ ول بی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو پی ٹی آئی اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس سے باقی لوگوں جتنے پالیٹیشین نے کرپشن کیے ان کو بھی بڑا ڈر رہے گا. ایک تو یہ بات ہے، دو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آئی آلسو ایگری ود دا پینل، بہت مشکل ہے، اور یہی ان کا ٹیسٹ آف نرو اینڈ ٹیسٹ آف مینٹل ریزالو اینڈ پولیٹیکل ول کیا ہے کہ وہ کیسے اس کو لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. ایک تو نمبر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، یہ گورنمنٹ کی نیگوشیٹ ٹیم بنا رہے ہیں، آپ اپنا ایک کرپشن کا جو کیسز ہے کرتے رہیں، بٹ دین یو نیگوشیٹ اوپن انیشیٹ نیگوشیشن ود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ اینڈ فائنڈ واٹ دے ڈو وانٹ. جہاں تک ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. ڈونٹ گو فار پولیٹیکل کرائسس. اس وقت ملک کرائسس کو نہیں سنبھال سکتا. ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. سب سے بڑی ویکنس ہے پی ٹی آئی کی کہ یہ نیگوشیٹ نہیں کرتے، ہارڈ نٹس ہیں، نان نیگوشیٹنگ سکلز ہیں، کہ آپ نیگوشیشن اینڈ ٹف سٹانس کی کیرٹ اینڈ اسٹک ٹو دی سول. جی لطیف چال صاحب. دعا مجھے تو اس وقت نا پنجابی فلم ایک ہے پرانی دلہ بھٹی نام کی، اس کا ایک گانا ہے کہ وہ کبوتر کو وہ کہتی ہے کہ چٹھی میرے محبوب نو پہنچائیں وے کبوترا، میرے ڈھول نو پہنچائیں وے کبوترا، رب دا ہی واسطہ پہنچائیں وے کبوترا. تو ہم دعا یہی کرتے ہیں ان کو کہ یہ جو کبوتر ہیں حکومت کے، یہ وہاں کم از کم درخواست اپنی پہنچا دیں تو آگے لانا تو بعد کا ایک چلیں سلسلہ شروع ہو جائے گا. ویسے بھی عامر بھائی کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے، اور انہوں نے نیا پاکستان جو ہمیں بنا کے دینا تھا، اسی آئیڈیا پہ عامر بھائی بھی شامل ہوئے تھے اس پارٹی میں. تو انہوں نے ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے کراچی کو تو بنا دیا نیا پاکستان. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ بھی یا اللہ، عمران خان کہا کرتا تھا میں پنجاب کو خیبر پختونخوا بناؤں گا. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ ہماری دعا قبول کر لیں، اور عمران خان صاحب کی یہ اس دعا کو کم از کم ریجیکٹ کر دیں، اس کو پنجاب ہی رہنے دیں. تو نواز شریف کو جی صدقے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ جی صدقے بلائیں، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. قانون کے جو مجرم ہے
جی उस मुजरम को अगर आपने कानूनी ज़राए से भेजा है जी तो आपके पास कानूनी ज़राए मौजूद हैं तो आप सत बिस्मिल्ला उन्होंने ले आओ और जेल च दियो केड़ा बाकी भी तो बैठे भी हैं ना जेलों में जी। तो वो भी बैठ जाएंगे आके तो बाद में फिर आप उसका इलाज कराते फिरेंगे रोज़ाना आपके लिए मसला फिर वो भी हमारी सरदर्द कि हम क्या करें और बाद में हमें बताना शुरू कर देंगे। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वैसे भी जो इंग्लैंड की अपर क्लास है बल्कि रॉयल्टी है उसके साथ उनके बड़े अपने गहरे ताल्लुक़ हैं और उनके एक बड़े दोस्त जो जहांगीर तरीन भी वहीं पे मुकीम हैं तो वो अकेले उनको ना लाएं उनको भी पकड़ के लाएं वो भी कहते हैं मैं बीमार हूँ मैं आ नहीं सकता तो बीमार तो भाई हम भी हैं हम भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवाई लेते हैं हमारी तो चीखें निकल जाती हैं बल्कि वो जब पता चलता है कि दवाई की कीमत बढ़ी हुई है लेकिन मिल तो रही है ना वो इसलिए बढ़ाई है कि मिले आपको मिल पता नहीं दुआ आप समझते नहीं पता नहीं हम लेते जाते हैं वहाँ पे ज़हनी तनाव की कम करने के लिए दबाव आपको क्या यकीन दिलाएं कि जब वो कीमत सुनते तो दबाव बढ़ जाता है दवा खाने के बावजूद दबाव बढ़ जाता है सही। तो हमारा तो ये हाल कर दिया है उसको कभी की हाल सुनामा दिल दा तो अब नवाज शरीफ साहब को वो लेके आए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एक मुजरम को भेजा है जी। पाकिस्तान के अवाम का दिल तोड़ा है उन्होंने अपने कारकुनों का दिल तोड़ा है उन्होंने जो नया पाकिस्तान बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं तो उनका दिल तोड़ा है एक मुजरम को ब्रिगेडियर साहब भी बड़े परेशान हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए और वो कहते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे जी। तो वो अब जैसे ब्रिगेडियर साहब जैसे मुखलस पाकिस्तानी उनके जो दिल टूटे हुए हैं वो मुजरम जब तक आएगा नहीं तो हमें चैन कैसे मिलेगा तो ये हमारे चैन के लिए भी तो कुछ कर दें। इमरान खान साहब अपने लिए भी नवाज लगता है जी जी क्या आमिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के नाम में भी नवाज मैं कह रहा हूं ब्रिगेडियर साहब के नाम के आखिर में तो वैसे भी नवाज लगता है। हाँ तो ये नवाज से भी होंगे बहुत से तो हम तो कहते हैं हमारी तो दुआ है कि जी वो उनको लेके आए और उनका ट्रायल सजा कर दें बल्कि जितनी बनती है कानून में उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे चलें जी बिल्कुल आपने दिल की बात आज वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जा रहा है तो हम तो यही कहेंगे अपने दिल की हिफाजत करें अपनी सेहत की हिफाजत करें। बहरहाल राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है ऑपोजिशन की हिकमत अमली हुकूमत के लिए कितनी परेशान कौन है राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 11 अक्टूबर को कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। मौजूदा नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और जिसने इस मुल्क में लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना और सांस लेना मुश्किल कर दिया है, इस नाअहल टोले को जो है इस मुल्क से दूर किया जाए और इस नैब न्याजी गठजोड़ के जुल्म के खिलाफ जो है भरपूर जो है वो जद्दोजहद की जाए। नाज़रीन आजकल अपोजिशन कायदीन नैब के ज़ेर-ए-ताब हैं। APC के बाद नैब कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ दोबारा नैब जेल पहुँच गए हैं। शाहिद खक्कान अब्बासी को नैब ने कल तलब कर रखा है। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। हमजा शहबाज खुर्शीद शाह समेत कई रहनुमा पहले ही जेलों में हैं और आज अपोजिशन की PDM का इजलास भी हुआ जो गवर्नमेंट के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का इस इजलास में फैसला किया गया और 11 अक्टूबर को कोयटा में पहला जलसा करने का भी ऐलान कर दिया गया। नून लीग ने अपने रहनुमाओं पर अस्करी क़यादत और खुफिया एजेंसी से मुलाकात करने पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं उनको लाने वालों के साथ है। लेकिन नून लीग समेत अपोजिशन की तमाम जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है जिस तरह से 11 अक्टूबर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया अपोजिशन ने, अपोजिशन की हिकमत अमली आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है? जैसे 11 के बाद 12 आती है और 12 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल है। इससे पहले मगर मैं आपको बताऊं कि कोयटा का इंतखाब करना
اور کل آپ نے مولانا فضل الرحمان کا لہجہ بھی دیکھ لیا. تو کوئٹہ کا انتخاب کرنا اور 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسے کا انعقاد کرنا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت پریشان ہوگی, اور اگر حکومت ظاہر کر رہی ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوگی تو وہ غلط ظاہر کر رہی ہے. اس لیے کہ کوئٹہ ایک ایسا مقام اور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جمعیت علماء اسلام, محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر ایسی قوتوں کی بڑی وہاں پر طاقت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ BNP بھی الگ ہو چکی ہے, باپ جو تھی وہ بھی الگ ہو چکی ہے. تو بہت ساری تنظیمیں ہیں جو بلوچ تنظیمیں بلوچ کی بات کرتی ہیں, بلوچوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوں گی. خود مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے بچوں کو لے کر آ سکتے ہیں. تو کوئٹہ کا انتخاب 11 اکتوبر کو کرنا یہ بڑا معنی خیز ہے, اور 11 اکتوبر کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اسٹریٹ پاور شو ہوگا, اور یہ مولانا فضل الرحمان کے کاندھے پر رکھ کے یہ بندوق چلائی جائے گی اور یہ کامیاب ہو سکتا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں, ایک تو یہ جو ابھی کوئٹہ میں کر رہے ہیں, بالکل ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات کریں, اٹ از ویری ڈینجرس. کوئٹہ کے حالات, بلوچستان کے حالات, نیب اس کا را اور NDS کا نیکسس جو وہاں نقصان پہنچا رہے ہیں, اٹ از ویری ویری لنکڈ. وی ہیو ٹو ویری کیئرفل. اپوزیشن نے میرے خیال میں ٹوٹل فائرنگ کی ہے ان کے مولانا فضل الرحمان کے. جو مولانا فضل الرحمان نے الفاظ کہے کہ جو حال افغانستان میں امریکوں کا ہوا ہے وہی حال پاکستان میں وہ کریں گے ہزاروں کا. تو یہ بڑی ڈینجر اسٹیٹمنٹ ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ اینالائز ایچ اینڈ ایوری ورڈ. اور اگر یہ وہاں پر جس طریقے سے کر رہے ہیں, اور جو وہاں پر نعرہ بندی ہوگی, جو وہاں پر پاور شو ہوگا, اسی لیے اپوزیشن کہیے کہ وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ سارا ان کا ریمیٹ ہے, یہ اٹ از ناٹ گڈ. اپوزیشن شوڈ انڈرسٹینڈ. آئی اسٹل فیل کہ ان کو پنجاب میں جہاں بھی کرنا چاہتے کر لیتے. ابھی بھی دیر ٹو ریکنسیڈر کہ اس کو اوائڈ کریں. کل کو اس کے لیے بہت سیریس امپلیکیشن ہوں گے. جی عامر صاحب. دیکھیں, یہ تو گیم اب شروع ہے. اب حزب اختلاف ظاہر ہے وہیں سے جلسے شروع کرے گی نا, جس میں جلسے میں لوگ موجود ہوں گے, اور وہ آپ کو چاروں صوبوں میں نظر آئیں گے. کوئٹہ تو ایک آغاز ہے, وہ کراچی میں بھی کریں گے, وہ اندرون سندھ بھی کریں گے, وہ پنجاب سارے میں کریں گے, وہ KP میں بھی کریں گے, اور آپ کو لوگ نظر آئیں گے اس میں. یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسے وقت میں تحریک لے کے آ رہے ہیں. چاہتا ہوں کراچی میں بھی بہت اچھا رسپانس ملے گا, کراچی میں بھی ملے گا. جی بالکل, آپ دیکھیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صرف مولانا فضل الرحمان پہ آپ نہ رہیں کہ محمود اچکزئی ہوں گے, وہاں پہ یہ تمام اپوزیشن کو رسپانس اچھا ملے گا. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو نان پرفارمنس ہے نا گورنمنٹ کی, اور گورننس نام کی چیز نہ ہونا, لوگ جو ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, وہ بھی خاموش ہیں, تنگ ہیں, کیونکہ جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں حزب اختلاف اس کی آواز بنے گی. اور میں نے جب کل کہا تھا نا کہ ابھی IMF پیسے نہیں دے رہا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھاؤ, ٹیکس کی ریشو بڑھاؤ تاکہ دسمبر میں آپ کو پیسے مل سکیں. ہمارا سارا زور لگا ہوا ہے کہ یورو بانڈ اگر ہمارے 1-2 بلین ڈالر کے بک جائیں اور ہم 5-6% آفر کر دیں, دنیا میں ذرا ابھی پروفٹ شرح کم ہوئی ہے, تو شاید ہمارا کوئی کام بن جائے. یا اعزازی لوگ لگا کے کہیں سے پھر معجزے کی ہو, تو وہ بیچارے معجزے وہ خود ہی لے لیتے اگر وہ اس قابل اتنے اچھے ہوتے. بنے گی نہیں بات. اس لیے یہ کمیٹیاں جواب میں وزراء کی بنانا, پریس کانفرنس سے کرنا, اس سے بہتر تھا کہ بھئی جہاں نان پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی اس کو بہتر انداز سے جواب دیں تو بات بن سکتی ہے. حزب اختلاف کے لیے اور اس سے اچھا کیا ہوگا؟ یہاں فیصل بھائی اور سارے کہتے تھے حزب اختلاف تو ہے ہی نہیں, تو حزب اختلاف اگر اب کھڑی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو پرفارمنس سے جواب دینا چاہیے, پریس کانفرنسوں سے نہیں. ٹھیک. جی ایاز صاحب. دیکھیں, پریشانی کا آغاز تو یہ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی, ابھی یہ معاملات شروع ہونے سے پہلے ہی بنا دی, ورنہ تو یہ بہت دیر سے آیا کرتے ہیں اس طرف. بالکل کوئٹہ کا جو انتخاب کیا ہے, ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ دے وانٹ ٹو کم ود اے بینگ, کہ بہت بڑا جلسہ ہو, بہت زیادہ کراؤڈ ہو, اور اس سے مومنٹم بنا کرتا ہے. ظاہر ہے پہلے جلسے ہی ہوں گے, اس کے بعد جلوس ہوں گے, پھر اگر فائنل انہوں نے مارچ وارچ کی جو بات کر رہے ہیں وہ بہت بعد میں آئے گا. لیکن جب آغاز ہوتا ہے اس کے بعد مومنٹم بنتا چلا جاتا ہے, اور وہ مومنٹم اس حد تک, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی پرفارمنس, مہنگائی کے جو حالات ہیں وہ عام آدمی کو, بلکہ بہت سے ان کے جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کو بھی مجبور کر دیں گے ان کے خلاف اس پہ جلسے جلوسوں میں جانے پہ. اور یہ ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ کو جتنی جلدی ہو اپنی پرفارمنس بہتر کر کے اور چیزوں کی قیمتیں نہیں کریں گے کنٹرول, یہ معاملات بڑھتے ہیں. جی لطیف چودھری صاحب. دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو احتجاج پہ ان کے لیے آپ نے مجبور کر دیا گورنمنٹ کی پالیسیوں نے,
دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کریکٹر کوئی کبھی وہ اسٹریٹ پاور کا یا نہیں ہوا، انہوں نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیے. تو اب جب آپ کسی کو روم نہیں دیں گے یا تھوڑا سا بھی اس کے لیے آپ سپیس کریٹ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہماری بات آپ مانیں، اور آپ ان کو کہیں گے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں جنہوں نے پیسے کمائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہوگا، اور جب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پیسے کمائے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی انہی طریقوں سے کمائے ہیں جنہوں نے کیا. ایک کاروباری ایک سائنس ہوتی ہے جو سارے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. اور تو یہ اگر آپ نے ان کو راستہ نہ دیا، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کو اب وہ جو ہماری جو مائنڈ سیٹ جو کولڈ وار مائنڈ سیٹ ہے، میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پالیسی سازوں کو کولڈ وار مائنڈ سیٹ سے اب باہر آ جانا چاہیے. انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی کولڈ وار کے لیے جو ویسٹرن قوتوں کو یا امریکنز کو جو ضرورت تھی اب آپ کی ان کو وہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو نئے صف بندی میں اپنے لیے جگہ بنانی ہوگی، اور وہ جو جگہ بنانے میں آپ ابھی تک ناکام چلے آ رہے ہیں. آپ پہلے جتنی بھی تحریکیں ہوئیں، قومی اتحاد کی تحریک ہوئی اور وہ سویلین گورنمنٹوں کے خلاف تحریکیں ہمیشہ کامیاب ہوئیں. آمریتوں کے خلاف تحریکیں MRD کا سب کے سامنے ہے. MRD جب قائم ہوئی وہاں جس کم جگہ پہ قائم ہوئی، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے جگہ پہ جو اور وہاں پہ جس گھر میں ہوئی، اسی وقت وہاں سے مخبری ہو گئی کہ جی اتحاد بن گیا ہے. تو جب یہ سیاسی جماعتوں کو عوام اتنی تنگ ہے کہ میں تو کل بھی کہا تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ نہ آئی تو مجھے خدشہ ہے کہ عوام خود بخود ہی سڑکوں پہ آ جائے گی اور وہ انارکی کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. یہ ہمارے پالیسی سازوں کو سوچ لینا چاہیے، انہیں تھوڑا سا وڈرا کرنا چاہیے، سپیس دینی چاہیے، ورنہ وہ سارے ہم تو پہلے ہی گئے ہوئے ہیں، ہم تو مرے ہوئے ہیں، ہمارا تو کوئی نہیں. لیکن وہ خود بھی جو خوشحال لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کے ڈرائنگ روم میں بھی پانی آ جانا ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے. چلیں آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. بالکل جی آپ ایاز صاحب کی طرف اشارہ کریں. فیصل حسین صاحب. ہاں تو وہی ایاز صاحب میری طرف ہی ہوتا ہے. جی فیصل صاحب ڈیفنس میں ہی رہتی ہیں. نہیں میں نہیں رہتا لیکن اس کے باوجود میری طرف اشارہ ہوتا ہے. آپ کا ہو گیا چودھری صاحب پوائنٹ ڈبل بول لیا، دوسروں کے حصے کا بھی بول لیا، دوسروں کو بول لیتے ہیں. چلے معاف کر دیں. دیکھیں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ بہت خراب ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. اس کی کارکردگی سے عوام جو ہے بہت بزدن ہے. مطلب شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت سے عوام اتنے بزدن نہیں ہوئے ہوں گے جتنے موجودہ حکومت سے ہوئے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئٹہ کا جو انہوں نے انتخاب کیا وہاں کے لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی جو حساسیت سے انہوں نے کھیلنے کی جو ہے کوشش کی، اس حد تک بھی ٹھیک ہے. جہاں چودھری صاحب جی جو بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی جو سیاست میں جو ہے وہ اسٹریٹ پاور کبھی اس نے نہیں کی، یہ بھی ٹھیک ہے. جب بھی سیاست کی پردے کے پیچھے ہی کی، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس اپوزیشن کا آپ جو ہے وہ کریکٹر چیک کریں. یہ اس میں صرف فضل الرحمان کو اگر آپ مائنس کرتے ہیں تو باقی کسی کا کوئی اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور حکومت کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اپنی بارگیننگ کے لیے سارے ڈرامے کرتے ہیں، اپنی بارگیننگ کے لیے تحریک کا جو ہے یہ نام لیتے ہیں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس بات سے کوئی ہمدردی ہے کہ اپوزیشن کی جو ہے تحریک کامیاب ہو؟ اگر اس اپوزیشن کو تحریک کامیاب کرنا ہی چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت جو ہے عوام کے لیے جو عذاب بن گئی ہے تو کل آپ ریزائن کر دیں، 24 گھنٹے کے اندر اس حکومت کا جو ہے دڑن تختہ ہو جائے گا. کیوں نہیں کر دیتے آپ ریزائن؟ آپ نہیں کرنا چاہتے. جہاں آپ نے صدر کے الیکشن سے لے کے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن پہ تحریک عدم اعتماد تک اور بہت سارے اہم نوعیت کے بلوں کی قانون سازی میں جو ہے آپ نے تو حکومت کی جو ہے وہ بی ٹیم کا جو رول ادا کیا. سب سے پہلے تحریک سے پہلے تو آپ ان لوگوں کے نام لے کر آ جائیں جو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں جو ہے اس چیئرمین سینٹ کو ووٹ دیا تھا. آپ دونوں پارٹیوں نے کمیٹیاں بنائی تھیں، اس کے نام تو سب سے پہلے لے کر آئے تاکہ آپ کو معلوم چل جائے اس قوم کو کتنے سنجیدہ. یہ صرف ڈرامہ ہے، اداکاری ہے، ان کا کوئی انٹرسٹ عوام کے ساتھ نہیں ہے. جن لوگوں کی حکومت ہے انہی لوگوں کی اپوزیشن ہے. اس میں کسی کو جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ بالکل فکر نہیں ہے. اس تحریک سے حکومت کا کوئی بال بھی کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفادات ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. بہرحال رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال آج ہمارا ہے کہ بھارت کی بوکھلاہٹ میں ایک کے بعد ایک غلطی. ہم سوال رکھ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں خطے کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
भारत में इंसानी हुकूक पर बात करना जुर्म बन गया। दिल्ली फसादात और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को उजागर करने पर मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अकाउंट्स मुंजमद करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मजबूरन अपने दफातर बंद कर दिए हैं। उधर बौखलाहट की शिकार भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है कि भारत की बौखलाहट में एक के बाद एक गलती खित्ते के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? लेकिन जो है ये एक दलदल में फंस चुका है। इस नरेंद्र मोदी ने विदाउट सोचे समझे जो 370 वो किया, 335A किया, कश्मीरियों को लॉकडाउन किया, जुल्म बर्बरियत किया, उसके बाद माइनॉरिटीज़ का किया, सिविल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, दिल्ली रॉयट्स में क्या किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल बिल्कुल सही रिपोर्टिंग की है। लेकिन क्योंकि वो रिपोर्टिंग इंटरनेशनल जा रही थी, इसलिए उनके ऑफिस अकाउंट की और ऑफिस बंद कर दी। ये तो आप उनको खासतौर पे यूनाइटेड नेशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो करती है। और साथ ही इस रीजन के लिए बड़ा खतरा है। ये रीजन में आग लगा रहा है, ये रीजन को तबाह कर देगा, ये अपने खुद खित्ते को तबाह करने में लगा हुआ है। ये इंडियन गवर्नमेंट को और दुनिया को इस चीज का रियलाइज करना चाहिए। जी आमिर साहब, कोई बौखलाहट का शिकार नहीं है, ये हम अपने लफ्ज़ों से खेलते हैं। वो बाकायदा प्लानिंग और शौरी तौर पे जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रहा है। आप और हमने कल डिस्कस किया कि पाकिस्तान को चैंपियन फॉर नेचर करार दिया। क्यों करार दिया? हमने कुछ काम किया था। हम मकबूजा कश्मीर में इंडिया के जो जुल्म और सितम है उसको नहीं ले जा सके आलमी बरादरी में। ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जर्नलिस्ट, बड़े मीडिया हाउसेज ने उस वक्त रिपोर्ट किया कि क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन हम थे पाकिस्तान उनके वकील और सफीर। हमें आवाज़ उसी तरह उठानी चाहिए ना। अगर बिलियन ट्री सुनामी उठाया जा सकता है, वो दुनिया में देखा जा सकता है, तो फिर इसका जवाब भी बताएं कि हमारी मकबूजा कश्मीर के बारे में कैंपेन सुस्त क्यों है, हम बाहर क्यों नहीं निकलते, हम सिर्फ तकरीरों पे गुजारा करते हैं। तो हमारे साथ उन मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म बढ़ता रहेगा और इंडिया इसराइल की पॉलिसी पे अमल पैरा है जो फलस्तीन में हो रही है। ठीक जी, डॉक्टर आमिर साहब। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ब्रिगेड साहब का भी नुक्ते नज़र दुरुस्त है और आमिर भाई का भी, कि ज़ाहिर है कि वो एक इसराइली पॉलिसी पर अमल पैरा है। लेकिन मैंने अपने मुख्तसर से सियासी करियर में ये देखा है और जो मैं देखता आया हूँ कि हुकूमतें अपने आवाम के दुख और दर्द पर से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम करती हैं कि वहाँ के लोग भूल जाएं कि क्या हो रहा है। इस वक्त भारत में जो कोरोना की सूरत हाल है वो इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ रोज़ बरोज़ अमवात में इजाफा हो रहा है, और सिर्फ उसको छुपाने के लिए, उसको ताकि वो दुनिया में मंजर आम पर ना आए और वहाँ के लोग सुकून से रहें, उसका उन्होंने तरीका निकाला है कि कंट्रोल लाइन पर हमले करते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह से अपने आप को तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। तो ये दर हकीकत अपनी खामियां छुपाने की कोशिश है ताकि उनकी आवाम ये कहे नहीं आप तो इंटरनेशनली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी फैसल साहब। जी बिल्कुल, ये जो भारत जो भी कर रहा है ये कहना है कि वो हवास बाख्ता हो गया, वो जो कुछ कर रहा है बिल्कुल सही है। आमिर साहब की बात के शऊरी तौर पे कर रहा है, अपनी पॉलिसी के तहत कर रहा है और अपने हदफ को सामने रखकर वो ये सारे काम कर रहा है और उसके पास की पूरी कैलकुलेशन भी है कि सामने से उसको जो है ना कोई रिएक्शन नहीं मिलना। अच्छा, पाकिस्तान तो चले आलमी दुनिया को बेदार करने में नाकाम रहा, लेकिन जो दुनिया है वो खुद भी तो आंखें खोलने को जो है किसी तौर पर तैयार नहीं। उसके लिए भी तो है जब उसके माशी मफादात हैं वो ज्यादा अहमियत के आमिल लगा। जितना भारत में हो रहा है इसका अशर वशीर पाकिस्तान में हो जाता तो यहाँ तो क़यामत दुनिया ने मचा देनी थी। जी आया साहब, देखिए बुनियादी तौर पे यही है कि बज़ाहिर है वहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, उसकी तवज्जो हटानी है। उधर से चाइना ने जो मारा है उसकी तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पे हमले हो रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर है वो एक पॉलिसी है हिंदुत्व की कि जी वो हिंदू वहाँ स्ट्रांग होना है, उन्हीं का मुल्क है, तो वो वोट बैंक उनका ज़ाहिर है वो इस चीज़ से वो भूखे भी मर जाएंगे। लेकिन जब ये नारा लगता तो वो पीछे हो जाते हैं मोदी के, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जी लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने पहले बात की थी कि हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट उनका एक माफिया है या उनकी कॉर्पोरेट सनतकारी का जो एक कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन सेट कर ली है। हम कोल्ड वॉर की स्ट्रेटजी से नहीं निकल सके, वो निकल गए हैं। अब उन्होंने अपने अब रूस के साथ उनके वैसे तलक नहीं जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सफ़बंदी में एडजस्ट कर लिया है
آج دیکھیں سعودی عرب میں وہاں پہ خواتین کے لیے کتنی آزادی ہو رہی، ایون سعودی عرب تک نے اپنی پوزیشن سیٹ کر لی ہے. تو اس لیے ہم انڈیا کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے، اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو نئے سانچے میں ڈھال رہی ہے. آج مودی نہیں ہوگا وہ بدل جائے گی، نئی گورنمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.